السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال دوستو، میں صوفی عثمان غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے اور ہمارے زندگی سے جڑے مسائلوں کو لے کر، جیسے کہ ہماری بہت سی بہنیں، بہت سی مائیں، بہت سے ہمارے بھائی اکثر و بیشتر آج کل ایک چیز کے بہت ہی زیادہ شکار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیزوں کا حملہ ہونا جو دکھنے میں تو نظر نہیں آتی پر حملہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کندھوں پہ بھی وزن ڈالتی ہیں، کمر میں بھی وزن ڈالتی ہیں، کبھی کبھی کمر کے اندر ایسا محسوس کراتی ہیں جیسے بہت زور سے کیل چبھ رہی ہے، سینوں میں بھی ایسا محسوس کراتی ہیں، پیٹ کو اکثر خراب رکھتی ہیں، طبیعت کو بالکل گری رکھتی ہیں، بدن کے اندر درد کا ان کو ہمیشہ احساس ہوتا رہتا ہے، آنکھوں میں آگ جیسے برسنا ایسا محسوس ہوتا ہے، دل کے اندر خوف اور ہول کا پیدا ہونا، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں طے کر پاتے کہ یہ مرض ہے کیا۔ اس کو میرے دوستو کہتے ہیں ام الصابیان۔ ام الصابیان ایک ایسی بیماری ہے جو جلدی سے پکڑ میں نہیں آتی۔ ہمارے بہت سے عامل حضرات، بہت سے سنت مہاتما، بہت سے لوگ اس کے لیے طرح طرح کے تعویذاتوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، کلاموں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اتارے کا بھی استعمال کرتے ہیں، غرض یہ کہ چند دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے آرام آ جاتا ہے، پھر ویسے ہی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ ام الصابیان کے اندر جو مرض میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، وہ مبتلا کچھ کارنوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ اوپری چیزوں کا عاشق ہو جانا، یا پہلے سے ہی واس ہونا گھر کے اندر، یا کسی دشمن کا حملہ، آپ نے علاج کرایا، کچھ وقت کے لیے رک گیا اور پھر وہ جو کا تو رہ گیا، پھر وہ دھیرے دھیرے جو ہے ام الصابیان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک شریر میں طاقت ہوتی ہے تو یہ چیزیں محسوس کم دیتی ہیں، جیسے ہی شریر تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ تو یہ بدفعلی بھی کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے سامنے بہت سے مریض، بہت سے لوگ، میرے دوست 80 سال کے، 70 سال کی عمر کے میرے پاس آتے ہیں، باہر ملکوں سے بھی بیچاروں کے فون آتے ہیں، یہاں سے بھی۔ غرض یہ کہ وہ اتنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، آدمی ہو، عورت ہو، عورت کے ساتھ وہ بدفعلی اس طرح کی کرتی ہیں چیزیں کہ جو ان کے خاوند یعنی ان کے پتی ان کے ساتھ میں ہم بستر ہوتے ہیں، اسی طرح کا معاملات وہ بھی کرتے ہیں، بدن پہ نیل ڈال دیتے ہیں، بدن کو بری طرح توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں عامل حضرات، یہ یا جو ہمارے دوست یا ہمارے بھائی جو تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ یہ طے نہیں کر پاتے کہ ان کو مرض ہے کیا، اور اس مرض کا اصل مقصد اور اصل دوا ہم کیا دیں۔ جو ان کے دل دماغ میں آتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال آپ ان چیزوں سے زندگی میں پریشان اگر ہو رہے ہوں اور بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ علاج کرا لیا، تھک گئے ہوں، آپ کو کہیں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا ہو، تو میرے دوستو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر طریقے کو اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ صحیح اس کو سمجھنے والا، صحیح اس کو بتانے والا اور صحیح سمجھ کر کرنے والا نہیں رہا۔
بہت جلدی میں انسان رہتے ہیں، اس لیے فیض نہیں اٹھا پاتے۔ تو آپ کو کرنا میرے دوستو یہ ہے کہ آپ ایک بوتل میں 7 نلوں کا پانی لے لیں۔ ایک بوتل میں 7 نل یعنی وہ یا تو سمرسیبل ہو یا پھر نل کے جو پرانے ٹائم میں ہوتے تھے وہ ہوں۔ 7 الگ الگ نلکوں کا، ٹونٹی کا نہیں چلے گا کیونکہ ٹنکی سے آتا ہے، ایک ہی جگہ سے آتا ہے۔ تو 7 نلکوں سے پانی لیں، ایک بوتل کے اندر 2 لیٹر کی بوتل کو بھر لیں اور 100 گرام سرسوں کا تیل لے لیں ایک شیشی میں۔ اب یہ جو تعویذ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تعویذ آپ نے اس کو اچھے سے صاف ستھرے ہو کر کے لکھ لینا ہے۔ لکھنا ہے زعفران کو کیوڑے کے اندر گھول کر اور گلاب کے رق میں گھول کر رکھ دیں، پھر کسی لکڑی کی قلم کے اس تعویذ کو بنا لیں یا ان کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں۔ پرنٹ آؤٹ نکلوا کر کے اس کو اوپر بھی جو ہے آپ نقل کے طور پر جو ہے زعفران سے لکھ لیں۔ یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہم سے رابطہ یعنی ہم سے سمپرک کریں، آپ ہم سے منگا لیں۔ تو یہ تعویذات آپ نے لکھنے ہیں۔ اب یہ تعویذ لکھنے کتنے ہیں؟ ایک تو آپ نے ڈالنا ہے گلے میں اور ایک لگانا ہے اپنے گھر کے دروازے میں اور ایک ڈالنا ہے آپ کو سرسوں کے تیل کی شیشی کے اندر اور ایک ڈالنا ہے پانی کی بوتل کے اندر۔ علاج جو ہے وہ آپ کا 40 روز کا ہے۔ 40 روز کے اندر ایک دن بھی ناگا نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رہے۔ 40 روز میں ایک دن بھی ناگا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے یا کہیں جاتے ہو آپ تو اپنے سامان کو ساتھ لے کے جائیں، وہیں اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ ایک چیز، اس جو میں عمل اور جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اور انشاءاللہ اس کو عمل میں لائیں۔ تو آپ نے یہ تعویذات لکھ لیے اور لکھنے کے بعد ایک شبد بھی آپ نے جپنا ہے۔ اگر جپ نہیں سکتے تو ہماری جو ایسٹرو عرفان چینل ہے اس پر سے آپ اس کو اپنے پاس موبائل کے اندر سن لیا کریں۔ تو یا تو پڑھیں گے آپ یا پھر آپ سنیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کام جو آپ کو بہتر لگے وہ کر لیا کریں۔ یہ آپ کو سوتے سمے سننا ہے۔ لفظ ہے یا بدوحو یا بدوحو یا بدوحو یا بدوحو یا بدوحو، یہ پڑھنا ہے 1100 مرتبہ روزانہ۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو آپ کو وہاں سے، جیسے میں نے بتایا ایسٹرو عرفان چینل، وہاں سے آپ اس کو سنیں روزانہ۔ 40 دن تک روزانہ مسلسل سننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اب پانی کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو آپ سونے سے پہلے تھوڑا سا سرسوں کا تیل کو کٹوری میں لیں گے اور پورے بدن پر اس کو ملیں گے ہلکا ہلکا، بدن پہ کوئی حصہ نہ بچے، سب جگہ مل لیں گے اس تیل کو۔ اس کے بعد میں صبح جیسے ہی ہوتی ہے اور وہ پانی جو آپ نے بوتل بنائی ہے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی اپنے نہانے والے پانی میں ڈال لو اور اس سے آپ نہا لو۔ نہانے کے بعد اس پانی کو بوتل والے کو آپ نے تھوڑا سا پینا ہے اور گھر کی دیواروں پہ یعنی کونوں کے اندر ہلکے ہلکے چھینٹے دینے ہیں۔ یہ آپ نے مسلسل عمل جو ہے روزانہ 40 روز تک کرنا ہے۔ 40 روز کرنے کے بعد میں آپ کیا کریں گے کہ جب 40 دن پورے ہو جائیں تو 41ویں دن آپ 5 پان کے پتے لیں گے، 5 لونگ لیں گے، 5 الائچی لیں گے چھوٹی، 5 لڈو لیں گے اور ایک سنگار کا پیکٹ لیں گے اور ایک میٹھا پان لگا ہوا لیں گے۔ ان ساری چیزوں کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور 3 اگربتی جلائیں گے اور جلا کر کے دھیان لگائیں گے اور ان شبدوں کو زبان سے جپیں گے یا پھر سنیں گے
41ویں روز جب آپ یہ کام کرتے ہوں گے تو اس کے بعد پھر اس کو 21 مرتبہ اوپر سے اپنے اتارنا ہے، اتار کر کے گھر کے اندر گھما کر کے اس کو شمشان میں چھڑوا دو یا قبرستان میں یا پھر پانی میں بہا دو۔ آپ کا علاج مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ آپ جو ہے پوری طرح سے صحت یاب ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ جو تعویذ آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس تعویذ کو 41ویں روز اس کو بھی جل پرواہ کر دیں۔ 41 دن کے بعد آپ نے ایک تعویذ اور بنانا ہے یہی، اور پھر اس کو جو ہے اپنا کسی چاندی میں یا کسی چیز میں کر کے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے میرے دوستو آپ کا یہ مرض پوری طرح جاتا رہے گا، چاہے کیسا بھی حملہ آپ پر ہو رہا ہو اور کسی بھی طرح کی آپ چیز سے، یعنی پریت ہو، خبیث ہو، عصیب ہو، جن ہو، جنہ ہو، جنات ہو، جس طرح کا بھی مرض ہو، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے اور اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائیں گے مکمل طور پر۔ ٹھیک ہے دوستو، اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں دوستو، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کچھ وقت جو ہے اپنے رب کے لیے نکالا کرو، روزانہ کے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ صبح کے، 15 منٹ شام کے۔ 15 منٹ صبح کو جب بیٹھو دھیان لگاؤ تو ایسا محسوس کرو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے اپنے مذہبوں کے اکارڈنگ اپنے مذہبوں کے پاٹھ لیتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، ان کو آپ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو گیتا میں سے پڑھ سکتے ہیں، رامائن میں سے پڑھ سکتے ہیں، ہنومان چالیسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں، ہمارے سکھ بھائی گرنتھ کے اندر بہت سے کلام ہیں، سکھمنی صاحب کا بھی پاٹھ ہے، اور بھی بہت سارے شرلوک ہیں، تو یا کسی سنت مہاتما سے کوئی شبد لیا ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی بائبل کے اندر سے بھی بہت سارے کلام ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، توریت میں سے پڑھ سکتے ہیں، زبور میں سے پڑھ سکتے ہیں، انجیل میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ قرآن کریم کا اور نمازوں کا اہتمام کریں اور پابندی سے اہتمام کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، تو سبھی لوگ جب اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے، 15 منٹ صبح کو دیں گے اور 15 منٹ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا اور اس رب کا شکر ادا کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اور اچھے کام کرنے کے لیے اللہ سے مدد چاہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر اور خوشگوار ہوگی۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا پریوار، آپ کا کاروبار، آپ کی رشتہ دار، سبھی لوگ آپ خوشحالی کی زندگی جئیں گے اور سکھی جیون جو ہے آپ کو نصیب ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، فیس بک انسٹاگرام پیج کو لائک کریں اور اپنا خیال اور دھیان کریں۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔